نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 227 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کیا؟ قرآن، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ البتہ نازل کیا ہوا ہے، تنزیل نازل کیا ہوا ہے، رب العالمین سب جہانوں کے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ قرآن۔ نازلہ یہ اترا ہے، نازلہ اترا، بہر روح الامین اسے لے کر روح الامین، نازلہ وہ نازل ہوا، وہ اترا، یعنی کون؟ روح الامین، امانت دار فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام اسے لے کر اترے۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اسے لے کر روح الامین اترے۔ کہاں پہ لے کر اترے؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل پر، آپ کے قلب مبارک پر اس کا نزول ہوا۔ کس مقصد سے؟ لِتَکُونَ تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے۔ اس قرآن کی آیات آپ کی قلب مبارک پہ اتریں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وحی کا مرکز آپ کا دل مبارک تھا، اور آپ کے دل، آپ کے قلب مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وحی کو قبول کرتی تھی، وحی کو ریسیو کرتی تھی۔ جس طرح انسانی علم کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو قسمیں ہیں۔ انسانی علم بنیادی طور پہ دو قسم کا ہے۔ ایک علم تو وہ ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم۔ ہر انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ پھر اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور یہ علم جو ہے مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ جبکہ دوسرا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے براہ راست انسانی قلب پہ نازل ہوتا ہے، اعلیٰ قلبی کا۔ اور یہ جو علم ہے یہ ریویلڈ نالج ہے۔ یہ علم کی سب سے محفوظ جو اس علم کی جو صورت ہے وہ وحی الہی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے صرف انبیاء پہ نازل ہوتی تھی، اور بس ایک وقت تک وحی نازل ہوتی رہی جب تک انبیاء اور رسول آتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ بھی، یہ دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کے علم کی جو صورتیں عام انسانوں کے لیے ہو سکتی ہیں وہ سچے خواب ہیں، الہام ہے، القاء ہے کہ اللہ کسی کے دل میں ویسی بات ڈال دے، یا کسی کو کوئی خواب آ جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں ہے جسے ہم دین اور شریعت میں حجت بنا سکیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے بہت سے لوگوں نے وہ پرچے چھپوا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں شخص کو مکہ میں ایک خواب آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ میری امت کو یہ پیغام دے دو۔ تو یہ پیغام جو ہوتا ہے یہ کوئی حجت نہیں بن سکتا، پورے شریعت میں ہم اس کو کوئی درجہ نہیں دے سکتے۔ شریعت میں حجت صرف قرآن اور سنت ہی ہیں۔
ہاں اگر کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہے یا کوئی الہام ہوا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی مجھے ہدایت ملی ہے، تو وہ بات اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس شخص کے لیے تو حجت بن سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے اسے ہم حجت قرار نہیں دے سکتے۔ علی قلبی کا، یہ آپ کے دل پہ نازل ہوتا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، لسان زبان، عربی مبین واضح عربی زبان میں یہ قرآن آپ کے دل پہ اترتا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کیا، وہی قرآن، وہی ذکر، لفی زبر الاولین، یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ زبر کتابیں، اولین پہلی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ اب پہلی کتابوں میں اس ذکر کے موجود ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کا ذکر اور اس کے بارے میں پیشین گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ وہی تھیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن ان تمام آسمانی کتب کا کہنا چاہیے کہ ایک تکمیلی ایڈیشن ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا نہیں تھی لہم ان کے لیے آیتن ایک نشانی، وہ نشانیاں مانگتے ہیں، وہ معجزے مانگتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ بات ان کے لیے ایک نشانی نہیں ہے؟ اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی کس بات میں؟ ان یعلمہ، یہ کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں۔ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ علماء یہود اس کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں، تعصب میں انکار کرتے چلے جائیں، لیکن وہ قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا یہ بات ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کی طرف سے ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اجمیوں میں سے بعض پر، یعنی عربی کی بجائے کسی اجمی پر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، فَقَرَأَهُ، پھر وہ پڑھتا اس کو، علیہم، ان پر، پھر تو یہ بہت بڑی ایک نشانی ہوتی ہے ان کے لیے۔ عربی انسان عربی قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ بڑی بات تو اس لحاظ سے یہ تھی بھی کہ آپ ان پڑھ تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ اجمی تو نہیں تھے لیکن آپ امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ پڑھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کسی اجمی پہ بھی نازل کر دیتے جو عربی زبان سرے سے جانتا ہی نہ ہوتا، جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، پھر اگر ایسا شخص انہیں عربی قرآن پڑھ کر سناتا تو گویا یہ ایک معجزہ، بلکہ کھلا معجزہ ہوتا، لیکن ما کانوا بہ مؤمنین، تو بھی نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے،
پھر بھی اسے نہ مانتے. اب تو یہ نشانیاں مانگتے ہیں نا، ایسی نشانیاں ہم ان کو دکھا بھی دیتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے. کذالک اسی طرح سلکناہ ہم نے چلایا اس کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ انکار کی طرف. یہ جو انکار کرتے ہیں نا قرآن کا، یہ انکار کرنا، اس کو ہم نے ان کے دلوں میں پرو دیا ہے. سالہ کا ہوتا ہے پرو دینا، جیسے ہم ٹکے بناتے ہیں نا تو گوشت کی بوٹیاں سلاخوں میں پرو دی جاتی ہیں، یعنی یہ بات ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. کذالک سلکناہ ہم نے اس بات کو ان کے دلوں میں چلا دیا ہے، پرو دیا ہے، بٹھا دیا ہے. فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں. قرآن کا انکار ان کے دلوں میں ڈیرے جما چکا ہے. اب انہیں جتنے بھی معجزے دکھا دیے جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لیں دردناک عذاب. فیأتیہم پس وہ آ پڑے گا ان کے پاس کیا؟ عذاب. بغتتاً اچانک. وہم لا یشعرون اس حال میں، یہ واو اور والا نہیں ہے، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے ہوں گے. اس حال میں ان پہ عذاب آئے گا کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. فَيَقُولُوا تو وہ کہیں گے اس وقت هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، کوئی ڈھیل مل سکتی ہے؟ جب عذاب آ جائے گا پھر وہ یہ کہیں گے، دہائی دیں گے کہ کسی طریقے سے یہ عذاب ٹل جائے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے. آفابی عذابنا یستعجلون کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ اس وقت تو یہ لوگ بار بار مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ لے آئیں ہم پر وہ عذاب جس سے ہمیں آپ ڈراتے رہتے ہیں. اب تو بار بار جلدی مچا رہے ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہل نحن منظرون کوئی مہلت ہمیں مل جائے گی تھوڑی بہت. افرأیتا بس کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے غور کیا، ام متعناہم سنین اگر ہم فائدہ دیں انہیں سنین برسوں تک، سن کی جمع سنین کچھ اور سالوں تک ہم انہیں فائدہ اٹھانے دیں. متاع ہوتا ہے متاع حیات، یہ متاع حیات، یہ ساز و سامان دنیا کا، یہ زندگی کی مہلتیں اگر ہم کچھ برسوں تک ان کو دے بھی دیں، ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے. ٹھیک ہے کچھ سالوں کی مہلت اگر انہیں اور مل جائے، کچھ سالوں کے لیے ہم انہیں اور فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آئے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو بھی ما اغنا عنہم نہ کام آئے گا ان کے، نہیں کفایت کرے گی ان سے، ما کانوا یمتعون وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے. وہ سب کچھ جس سے دنیا میں انہیں فائدہ پہنچایا گیا تھا وہ ساری چیزیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی. دنیا کا مال و متاع جو دنیا میں جس سے وہ فائدے اٹھاتے رہے وہ انہیں عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں انہیں دیں گے. وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، الا مگر لہا منذرون اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے. ہم نے کبھی کسی بستی کو اچانک یوں نہیں پکڑا، بلکہ ہمیشہ ہم نے پہلے انہیں یاد دہانی کروانے کے لیے
ان کے پاس پیغمبر بھیجے، ذکرا یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے۔ ہم نے کوئی بستی اس طرح ہلاک نہیں کی کہ ان کے پاس ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔ ہم نے یاد دہانی کے لیے ہمیشہ پیغمبر بھیجے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ کسی قوم پر اس وقت تک کبھی عذاب نہیں آیا جب تک انہیں خبردار کرنے کے لیے کوئی رسول نہ بھیجا گیا۔ لیکن رسول کے اتمام حجت کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لائی تو پھر ایسا عذاب ان پہ آیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اترے اس کو لے کر بھی، اس کے ساتھ یہی کی ضمیر قرآن کے لیے، اور نہیں اترے اس کے ساتھ یعنی اس کو لے کر شیاطین، اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ کیونکہ عربوں میں یہ ہوتا تھا نا عام خیال کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جن آتے ہیں، انہوں نے جن قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو نئی نئی اور طرح طرح کی باتیں اشعار کی شکل میں جوڑ جوڑ کر دیتے رہتے ہیں، اور یہ پھر لوگوں کے سامنے وہ اشعار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بعض مشرکین نے اس کے بارے میں بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ اسے شیاطین جن نازل کرتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ پھر ان کو یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تو وہ تھے کہ آپ امی ہیں، تو یہ خود تو اس طرح کی آیات نہیں لا سکتے، تو وہ کہتے تھے کہ جن آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں ان کے پاس۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اترے شیاطین اس کو لے کر، وما ينبغی لہم، اور نہیں یہ لائق ان کے لیے، ان کے لیے یہ وہ کر بھی نہیں سکتے، یہ وما یستطیعون، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ انہم، بے شک وہ یعنی شیاطین، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، یقیناً دور رکھے گئے، وہ تو اس قرآن کو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، وہ تو اس کی سن گن تک نہیں لے سکتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن میں کئی دفعہ آئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں اور جن آگ سے بنائے گئے ہیں، جیسا کہ سورۃ رحمان میں آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی طرح جنات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ بھی بڑا لطیف ہے، اس لیے ان کے لیے فرشتوں کے قریب ہونا اور ان سے کچھ معلومات حاصل کر لینا ممکن تھا۔ عام طور پر شیاطین جن جو تھے وہ کسی نہ کسی حد تک فرشتوں سے عالم بالا کی خبریں معلوم کر لیا کرتے تھے، لیکن جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوتی تو عالم بالا میں خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے تھے تاکہ فرشتوں کے ذریعے وحی کی ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تب بھی ایسا ہی ہوا کہ عالم بالا کی خاص حدود سے آگے جنوں کا داخلہ مستقل طور پہ بند کر دیا گیا، اور وہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی بھی سنگن لینے کے اہل نہیں رہے۔ آگے سورہ جن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، اور یہاں پہ بھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ تو اب سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، اب تو وہ عالم بالا سے کسی قسم کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، تو یہ اس کا مطلب ہے انہم عن السمع لمعزولون۔
اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر کوئی اس حد سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو پھر شہاب ثاقب، آگ کے گولے مارے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، الہن آخر، کسی اور معبود کو اللہ کے علاوہ نہ پکارنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتکونا، ورنہ آپ ہو جائیں گے من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور معبود کو پکارتے تھے، مقصد آپ ہی کی طرف سارا قرآن نازل ہو رہا ہے، خطاب آپ سے ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب اس آیت سے اس سورت کا زمانہ نزول بھی بہت حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کس دور کی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد سے لے کر تقریباً 3 سال تک خفیہ پریچنگ کی، سیکرٹ پریچنگ، چھپ کے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے دار ارقم میں ایک اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور وہیں پہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، چھپ چھپ کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ بھی چھپ چھپ کے ہی جو 2 وقت کی نماز تھی ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ تقریباً 3 نبوی میں آیت نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ صورت بھی نبوت کے 3 سال نازل ہوئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے سورہ شعراء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اس پر اس طرح سے عمل کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے فرمایا، کیونکہ حضرت علی آپ ہی کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے تمام بنو ہاشم کو کھانے پر دعوت دی۔ کھانے کے بعد آپ نے انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو انہوں نے شور و بول مچانا شروع کر دیا، اور آپ کی بات سنے بغیر سب کے سب لوگ چلے گئے۔ پھر کچھ روز کے بعد آپ نے دوبارہ انہیں دعوت دی، اس دفعہ کھانے کے بعد وہ بیٹھے رہے اور آپ نے ان کے سامنے ایک دعوتی خطبہ دیا، بہت مختصر سا ہے، مگر آپ نے انہیں دین کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی دین کی طرف بلایا۔ ابو لہب نے اٹھ کے کہا تھا کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، اور بڑی بدتمیزی سے اس نے بات بھی کی اور کہا کہ پورا عرب ہمارے خلاف امڑ آئے گا، ہم ان کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ میرے ذہن میں اب نہیں ہے بات کہ یہ جو ابو لہب نے جس وقت یہ باتیں کی تھیں وہ پہلی دفعہ کی دعوت میں کی تھیں یا دوسری دفعہ کی دعوت میں کی تھی۔ بہرحال ابو لہب نے آپ کی باتوں کے جواب میں کچھ اس قسم کے الفاظ کہے تھے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ جھکا دیجیے اپنا بازو۔ وَخْفِضْ، تو بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، جناحک الذل، ماں باپ کے لیے اپنے بازو ذلت کے ساتھ اپنے پر بچھا دیجیے۔ یہاں بھی ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح کہتے ہیں پر کو، پروں کو، جیسے پرندہ جب اپنے آپ کو بالکل بٹھاتا ہے تو پر اپنے جھکا دیتا ہے، اسی طرح آپ جھکا دیجئے اپنے بازو لمن اتبعک، اس شخص کے لیے جو آپ کی اتباع کرتا ہے، جو آپ کی پیروی کرتا ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔
مومنوں میں سے جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، آپ اپنا بازو ان کے لیے جھکائے رکھیں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، ان کی دل جوئی کیجیے، جیسا کہ پہلے بھی سورہ الحجر کے آخر میں یہ آیت آتی ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکا کے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں بری ہوں، بے تعلق ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جیسا کہ سورہ کافرون میں بھی اسی طرح کا دو ٹوک انداز ہے، قُلْ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اب کہہ دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، بہت واضح طور پر اعلان برات کر دیا گیا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں بھی وہی بات ہے، انی بریء مما تعملون، میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے نہایت غالب اور رحم کرنے والے پر۔ یہ وہی اللہ کے دو صفاتی نام جو پوری صورت میں ریپیٹڈلی آ رہے ہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے یرا کا، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو، را دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے کا آپ کو، ہینا جس وقت، تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے، آپ کے لیے نماز تہجد بالکل ابتدائی دور میں آپ کو نماز تہجد کا حکم بھی تھا اور آپ ادا بھی کرتے تھے، تو یہاں آپ کا تہجد کے لیے کھڑا ہونا مراد ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے قیام کیجئے رات میں مگر تھوڑا۔ تو گویا یہاں بھی اسی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جب آپ تہجد کے لیے ہمارے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم تو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ہماری نظروں سے آپ پوشیدہ نہیں ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بہت لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے پھرنے کو سجدہ کرنے والوں میں، تقلب چلنا پھرنا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی گھروں کے پاس سے رات کو جب گزرتے اور ان کو دیکھتے تھے کہ میرے امتی، میرے ساتھی مومن بندے اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، تو آپ کا جو چلنا پھرنا ہے، آپ کا ان مومنوں کو دیکھنا ہے سجدے کی حالت میں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس کو بھی دیکھتا ہے، الذی یراکا، وہ آپ کو دیکھتا ہے، ہینا تقوم جب کہ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے پاس سے، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں خبر دوں تمہیں، کیا میں بتاؤں آپ کو، الا من تنزل الشیاطین، اوپر کس کے نازل ہوتے ہیں شیاطین، اے لوگو جو یہ سمجھتے ہو یہ قرآن جنات کا بنایا ہوا ہے،
आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये जिन्नात और ये शयातीन जो हैं वो किन लोगों पर उतरा करते हैं। वो कैसे लोग होते हैं जिन पे शयातीन उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, वो नाजिल होते हैं ऊपर हर एक अफ़ाक, इफ्क कहते हैं ना झूठ को, वाक़या इफ्क भी पढ़ा था हमने। अफ़ाक मुबालगे का सीगा, बहुत झूठे असीम गुनाहगार पर। ये तो उतरा करते हैं हर झूठ गढ़ने वाले गुनाहगार पर, यानी खबीस किरदार वाले और झूठे लोग जो होते हैं शयातीन, उन पे नाजिल हुआ करते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं जैसे होते हैं। लिहाजा इंसानों में से वो ऐसे ही लोगों के साथ राब्ता रखते हैं जो गुनाह और बद किरदार हों, झूठे हों, गुनाहगार हों। युल्कून सम्अ, वो ला डालते हैं सुनी हुई बातें, उनके कानों में वो जो बातें कोई उन्होंने कोई सुन गुन की होती है वो उनके कानों में ला के डालते हैं। युल्कून सम्अ, वो अलका करते हैं सुनी सुनाई बातें। व अक्सरुहुम काज़िबून, और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। वो काहिन, वो नजूमी, जो शयातीन के साथ दोस्तियां रखते हैं, ऐसे लोगों के पास ये शैतान आते हैं और वो फिर सुनी सुनाई बातें, कोई एक बात अगर उनके कान में पड़ती है तो उसके साथ 100 बातें झूठी मिला के वो उनको बताते हैं। व अक्सरुहुम काज़िबून, और उनके में से अक्सर झूठे होते हैं। अब आ गई वो आयत जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह शुअरा है। शुअरा, शायर की जमा शुअरा, वश्शुअराउ, और शायर लोग, यत्तबिउहुमुल गावून, पैरवी करते हैं उनकी गुमराह लोग। शुअरा की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोगों का ख्याल है कि उस वक्त ख्याल था कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शायरी सीख ली है और ये इनका शायराना कलाम है कुरान पाक, जो ये हमें सुनाते हैं। तो यहाँ ये बताना मकसूद है कि शायरों के किरदार तो ऐसे होते हैं, और तुम जानते हो कि ऐसे किरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में क्या फ़र्क है। तो इस आयत में शुअरा के जो पैरोकार हैं उनके बारे में क्या बात बताई गई है, वो ये कि उनकी पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। सूरत यासीन में भी एक आयत आती है ना, आयत नंबर 69 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे फरमाया गया, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये आपकी शान की शायान है। वमा यंबगी लह, ये आपके शायान शान है ही नहीं। शायर लोग कौन होते हैं। अलम तारा, क्या आपने देखा नहीं, अन्नहुम, बेशक वो, फी कुल्ली वादिन यहीमून, हर वादी में, कुल्ली वादिन, हर वादी में, अन्नहुम, बेशक वो, कौन वो, शौरा, शायर लोग, फी कुल्ली वादिन, हर वादी में, यहीमून, सर मारते फिरते हैं, हर वादी में सरगर्दां रहते हैं। यानी हर गज़ल देख लें शायरों की, जो वो गज़ल कहते हैं, एक शेर में मशरिक़ की बात करेंगे तो दूसरे में मगरिब की बात होगी, एक मिसरे में आसमान की सैर हो रही है और दूसरे में ज़मीन पर आकर सहराओं में फिर रहे होते हैं। तो शुअरा के बारे में सबसे बड़ी बात यहाँ ये बताई गई कि इनके कौल व फ़िल में तज़ाद होता है। अगली आयत में बताया जा रहा है, व अन्नहुम, और बेशक वो, यक़ूलून, वो कहते हैं, मा ला यफ़अलून, जो वो करते नहीं।
اور واقعی اگر ہم شاعری کو دیکھیں کیا وہ باتیں قابل عمل ہوتی؟ یہ بہت مطلب گھٹیا بات ہے نا کہ آپ جو بات کہیں وہ کریں نہ، خود بھی نہ کریں اور کوئی بھی نہ اس کو کر سکتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو نہیں وہ خود کرتے۔ ستارے توڑنے کی باتیں ہوں گی، چاند پہ جانے کی باتیں ہوں گی، اور ان کو سننے والے بھی واہ واہ کیے جائیں گے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں ناقابل عمل ہیں، نہ یہ ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور انہوں نے اللہ کو یاد کیا کثرت سے، فَانْتَصَرُوا اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد اس کے بعد کہ ما ظلموا وہ ظلم کیے گئے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے، أَيَّ مُنقَلَبٍ کون سی لوٹنے کی جگہ، يَنقَلِبُونَ وہ لوٹ کر جائیں گے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو۔ یہ ان مستثنیٰ قسم کے شاعروں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ضرورت پیش آنے پر ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے اپنی زبان سے کام لیتے ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے، کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہجویہ اشعار کہے جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسان کے اشعار کفار کے خلاف مسلمانوں کے تیروں سے بھی زیادہ مؤثر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہتے تھے، اور کفار کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجویہ اشعار میں جو آپ پہ حملے ہوتے تھے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ بہرحال ہر چیز کی اپنی جگہ پہ اہمیت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، تو یہاں پہ پھر وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد وہ ظلم کیے گئے، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے، انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے، یعنی ابھی تو ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لگ پتہ جائے گا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کے جائیں گے، یعنی جو بھی ان کا انجام ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ شعراء مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ پچھلی کلاس میں نے دعا کی تھی اپنی بڑی بہن کی شفا کے لیے، ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلی گئیں۔ آج ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عبدك أمتك وبنت أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها إن كان محسنا فزد في إحسانها وإن كان مسيئا فتجاوز عنها. اے اللہ یہ تیری بندی اور تیری بندی کی بیٹی تیری رحمت کی محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھیں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر گناہ گار تھیں تو انہیں معاف فرما دے. اللہم ان اختی فی ذمتک وحب لی جوارک فقہا من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق. اللہم فاغفر لها وارحمها انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میری بہن تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے. اے اللہ اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا لے اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ اسے بخش دے اور اس پہ رحم کر، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اے اللہ اس کو معاف کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما دے اور اس کے پیچھے باقی رہنے والوں میں اس کا جانشین مقرر فرما دے. اے رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب اور ہمارے تمام طالب علموں کے جو بھی عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان پہ رحم فرما، ان سے درگزر کر کے انہیں معاف فرما دے، ان کی اچھی مہمانی کرنا اور ان کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دینا. اے اللہ انہیں پانی برف اولوں سے دھو ڈالنا اور انہیں خطاؤں سے اس طرح صاف کر دینا جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور انہیں ان کے گھر سے بہتر گھر، ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے، ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما دے اور انہیں جنت میں داخل فرما اور انہیں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ یا رحمان تو نے ہمیں زندگی کی جو مہلت دی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے اب کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے یا کتنے لمحے باقی ہیں. یا اللہ تو ہمیں اس ٹائم کو، اس وقت کو اپنی یاد میں، اپنے خوف میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے
تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، یا اللہ اس کے لیے ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، یا اللہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھ اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نمازیں، روزے، ذکر، اذکار، دعائیں قبول اور منظور فرما لے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ قرآن کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے مقدر میں کر دے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر وقت تیری اطاعت فرما برداری میں، تیرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، تیری عبادت میں گزاریں، تیری بندگی میں گزاریں، انسانیت کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو یہاں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے رستے پہ چلا دے، جو غفلت میں ہیں یا اللہ انہیں غفلت سے جگا دے، یا اللہ، یا اللہ اس رمضان میں بھی اگر کوئی غافل ہے یا اللہ تو اس کی غفلت دور فرما دے، یا اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جو بے نماز ہیں انہیں نمازی بنا دے، یا اللہ جن کا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، جس کا بھی یا اللہ کلمے کے ساتھ لے کے جانا اللہ کریم، یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جانا، یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ لے کے جانا، یا اللہ جو موت کا وقت ہے وہ آسان کر دینا، یا اللہ قبر کی سختیاں دور کر دینا، یا اللہ قبر میں نرمی کا معاملہ کرنا، یا اللہ حشر میں رسوا نہ کرنا، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، آپ کی شفاعت کی حقدار کرنا، پل صراط سے یا اللہ آسانی سے گزار دینا، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمانا، جہنم سے بچا لینا، محشر کی گرمی سے بچا لینا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔